بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد اسلم انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا انکشاف ود اسلم انصاری۔ جناب علی، گزشتہ ویلاگ میں نے 2 دیوانوں کا آپ سے ذکر کیا تھا اور آج بات ہوگی کچھ دماغ کے متعلق اور ایک ایسے وزیر اعظم صاحب کا قصہ جو کہ پاگل خانے جب پہنچے تو وہاں پر مریضوں نے ان کو کس طریقے سے تسلی تشفی دی، کیا مشورہ دیا، یہ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو جناب سب سے پہلے بات ہو جائے دماغ کی۔ انسانی جسم میں ایڑی سے چوٹی تک آپ کے کسی جگہ تکلیف ہو، کسی عضو میں درد ہو، کچھ ہو تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کر لیتے ہیں، لیکن دماغ ایک ایسی واحد چیز ہے، وہ عضو ہے آپ کے جسم کا کہ جس کے بارے میں مریض خود ڈاکٹر کو نہیں بتاتا بلکہ مریض کے متعلقین ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ اور اگر کہیں ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ بھائی آپ کے دماغ میں کچھ تھوڑا سا خلل نظر آ رہا ہے، کچھ خرابی نظر آ رہی ہے اور آپ یہ دوائیں پابندی سے کھائیے، تو مریض اگر منہ پہ نہیں کہے گا تو دل میں تو کہے گا یا اپنے رشتہ داروں سے کہے گا کہ عجیب ڈاکٹر ہے، دماغ اس کا خراب ہوگا، مجھے خواہ وہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ وہ نہیں کرتا۔ اچھا، دماغ جو ہے وہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی دولت ہے کہ آپ اس کو جتنا خرچ کریں گے یہ دولت اتنی بڑھتی ہے۔ بہت سے لوگ نوجوانوں کا خاص ہے، بھائی ہم اس میں دماغ نہیں لگاتے، اس میں اپنا دماغ نہیں خرچ کرتے۔ نہیں، یہ وہ دولت جیسے چھری ہوتی ہے کہ چھری کو آپ جتنا رگڑیں، پتھر پہ گھسیں، وہ اتنی ہی تیز ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دماغ بھی وہ دولت ہے جس کو آپ جتنا استعمال کریں وہ اتنی ہی زیادہ بڑھتی ہے۔ اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اس دولت کو کس طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کو تخریبی کاموں میں خرچ کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ بہت ہی کلاس کے چور اور ڈکیت بن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے تعمیری کام میں خرچ کر رہے ہیں تو پھر پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹر، سائنسداں، دانشور آدمی کچھ بھی بن سکتا ہے۔ یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اپنا دماغ کیسے خرچ کرتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کوئی فرد، کوئی قوم مالی طور پہ دیوالیہ ہو جائے تو اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ وہ قوم، وہ فرد رو پیٹ کے، محنت کر کے، کچھ کر کے وہ اپنا وقت صحیح کر لیتے ہیں، وہ ٹریک پہ آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی فرد کی ذہنی حالت بگڑ جائے یا اخلاقی حالت بگڑ جائے، کیونکہ اخلاقی حالت کے بگڑنے اور سدھرنے کا تعلق بھی ذہن سے ہے، تو پھر اس شخص کا انجام یا تو سڑکوں پہ پتھر مارنا اور پتھر کھانا ہوتا ہے یا پھر مینٹل ہاسپٹل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جس قوم کی ذہنی اور اخلاقی حالت بگڑ جائے، اس قوم کے لیے سوائے اس کے کہ وہ تباہی اور بربادی کی کھائی کی طرف جا رہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بچتا۔ جاپان کی مثال ہمارے سامنے ہے اور اس موضوع پر انشاءاللہ آپ سے کبھی میں تفصیلی بات کروں گا۔ اب آئیے وزیر اعظم صاحب کی طرف۔ ہمارے ایک وزیر اعظم پہنچ گئے پاگل خانے کے دورے پر۔ اچھا، جب وہ پہنچے تو وہاں پر جو بے ضرر پاگل ہوتے ہیں، جو بے ضرر ذہنی مریض ہوتے ہیں، وہ کھلے عام ایسے پھرتے رہتے ہیں۔ جب وزیر اعظم صاحب تشریف لے گئے تو وہاں پر جو پاگل جو پھر رہے تھے
وہ ان کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ ایک پاگل نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں اور میں یہاں آیا تھا آپ کے حالات معلوم کرنے، آپ کے مسائل معلوم کرنے آیا تھا۔ آپ کو دوا تو صحیح مل رہی ہے، علاج تو صحیح ہو رہا ہے، غذا وغذا میں تو کوئی شکایت نہیں ہے، تو یہ اگر کوئی ہے تو آپ مجھے بتائیے۔ تو قریبی ایک پاگل کھڑا ہوا تھا، اس نے وزیر اعظم صاحب کا کندھا تھپ تھپایا اور کہا کوئی بات نہیں، علاج ہوگا، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں جب آیا تھا میں بھی یہی کہتا تھا کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں، لیکن اب مجھے بڑا آرام ہے۔ اور دوسرے پاگلوں نے بھی انہیں تسلی دی کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، علاج ہوگا، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو جناب یہ تھے ہمارے وزیر اعظم صاحب۔ اب یہ وزیر اعظم صاحب کون تھے؟ اب آپ کے ذہن میں خیال آئے گا۔ تو جناب یہ کوئی عمران خان یا شہباز شریف یا نواز شریف یا اور کوئی نہیں تھا، بلکہ یہ صاحب پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل اور دوسرے وزیر اعظم ہونے کا اعزاز انہیں حاصل ہے۔ یہ تھے ہمارے بھولے بھالے خواجہ ناظم الدین، جو لیاقت علی خان کے قتل کے بعد پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم بنے تھے۔ خواجہ ناظم الدین کے ہی خاندان کے ایک اور فرد بھی تھے جن کے بارے میں پاکستانی قوم یکسر بھول چکی ہے کہ وہ کتنا بڑا محب وطن انسان تھا۔ اس کے بارے میں آپ کو بہت جلد کچھ تفصیلات دوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے لیے بالکل نئی ہوں گی اور کارآمد بھی ہوں گی۔ جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔